السلام علیکم عزیز طلبہ اور پیارے فارمر، آج کا جو ہمارا عنوان زیر بحث ہے وہ ہے پولٹری فارم کنسٹرکشن کے بنیادی اصول اور اس میں کون کون سے اکوپمنٹ یوز ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی پولٹری فارم بنانا چاہتے ہیں یا کسی کو کوئی مشورہ دیں تو اس میں دو بنیادی چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ سب سے پہلے کہ جس جگہ پہ آپ پولٹری کا فارم بنا رہے ہیں یا شیڈ بنا رہے ہیں وہاں پہ پانی کی کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا کمپوننٹ ہے جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کا ٹینکر میں یا کوئی آلٹرنیٹ اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو خاص چیز ہے کہ وہاں پہ پراپر جو اچھی روڈ وہاں پہ آنی چاہیے۔ اگر یہاں پہ پراپر روڈ نہیں ہے تو آپ کو ٹرانسپورٹیشن میں پرابلم ہوگا، اور خاص طور پہ جب رینی سیزن ہوتے ہیں تو نہ یہاں پہ کوئی چیز آ سکتی ہے اور نہ یہاں سے آپ کوئی چیز لے جا سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب آپ کا برائلر تیار ہے اور ایسی سچویشن ہے، ڈیڈ لاک ہے، تو وہاں پہ کیا ممکن ہوگا؟ آپ کا جتنا بھی فلاک ہے وہ سارا مر سکتا ہے بو کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ تو لہٰذا جب یہ جو چیزیں آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ وہاں کا پانی بھی اچھا ہے اور یہاں پہ روڈ بھی اچھا ہے، تو آپ سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ آپ اس کی ڈائریکشن کا خیال رکھتے ہیں۔ اس میں جو دو چیزیں ہیں، آپ گرم علاقے میں ہیں کہ آپ سرد علاقے میں ہیں۔ اگر آپ گرم علاقے میں ہیں تو آپ مشرقاً مغرباً اس کی لمبائی رکھیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم جو گرم علاقے ہیں ان میں تقریباً 7 سے 9 ماہ تک زیادہ سے گرمی پڑتی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک لمبائی کی سورج جو ہے وہ اس کی ایک لمبائی سے شروع ہو اور اس کی چھت کے اوپر سے گزر جائے اور رات کو اسی طرح غروب ہو۔ اگر آپ فرض کریں کہ اگر اس کی لمبائی جو اس کے اپوزٹ ہے، تو جب سورج صبح نکلے گا اور گرمیوں کا سیزن ہے تو اس کی شعاعیں ڈائریکٹ اس کے اندر آئیں گی اور اس کا ٹیمپریچر بڑھے گا، برڈ کمفرٹیبل نہیں رہیں گے، جس میں ہیٹ سٹروک گرمی کی وجہ سے موات ہو سکتی ہیں۔ اور سورج جب 12 سے 2 بجے تک جائے گا اس وقت تھوڑا سا ریلیف ہوگا، لیکن جب غروب ہوگا تو اس کی شعاعیں ڈائریکٹ اندر آئیں گی۔ تو لہٰذا ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کی جو لمبائی ہے، آپ اس اندازہ کریں کہ جو اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ مشرقاً مغرباً رکھنی ہے لینتھ کے حساب سے، کہ اس کی ایک سورج نکلے، اس کی شعاعیں اندر نہ آئیں اور چھت کے اوپر سے گزر جائے اور شعاعیں کم سے کم اندر آئیں، برڈ کمفرٹیبل ہے۔ اسی طرح اگر آپ سرد علاقوں میں ہیں تو آپ کا جو یہ ڈائریکشن ہے وہ اپوزٹ رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے۔ فار سے ہم کہتے ہیں کہ مری ہے، مظفر آباد، ایبٹ آباد، مانسہرہ، ایسے علاقے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیمپریچر زیادہ اوقات ٹھنڈا رہتا ہے، تو جب سورج نکلے گا اس کی شعاعیں اندر آئیں گی تو برڈ کمفرٹیبل رہے گا، ٹیمپریچر اکارڈنگ ٹو جو نارمل آپ چاہتے ہیں وہاں تک پہنچے گا۔ اور جب سورج 12 سے 2 یا پلس مائنس آپ کریں گے تو اس میں چھت کے اوپر جائے گا۔ اس کے بعد جب غروب ہوگا تو زیادہ سے زیادہ شعاعیں اندر آئیں گی اور آپ کا ٹیمپریچر کمفرٹیبل رہے گا۔ یہ ایک خاص چیز ہے۔ دوسرے نمبر پہ لمبائی اور چڑھائی کتنی ہونی چاہیے؟ یہاں پہ ہم دو قسم کے شیڈ کو ڈسکس کریں گے، ایک انوائرمنٹل کنٹرول پولٹری ہاؤسز ہیں اور ایک اوپن پولٹری ہاؤسز ہیں۔ جو اوپن پولٹری ہاؤسز ہے اس کی نارملی ہم جو چوڑائی رکھتے ہیں وہ 30 فٹ رکھتے ہیں، اور لمبائی آپ 50، 100 یا جو آپ چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن چوڑائی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہوا نے کراس وینٹیلیشن ہونا ہے۔ پیرالل اگر ہم انوائرمنٹل کنٹرول پولٹری ہاؤسز کی بات کریں تو اس میں ہم چوڑائی 40 سے 45 فٹ رکھتے ہیں، اور جو لمبائی ہے وہ منیمم، یا اگر 30,000 کا یونٹ ہے آپ کا تو اس میں 200 فٹ لمبائی رکھتے ہیں، یا اس سے زیادہ اگر آپ کی کیپیسٹی زیادہ ہے تو آپ اکارڈنگلی مینیج کرتے ہیں۔ جب آپ یہ ان چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو آپ اس میں کنسٹرکشن کرتے ہیں۔ کنسٹرکشن میں آپ مٹیریل اچھا لگائیں، پراپرلی لگائیں۔ اوپن ہاؤس میں جب ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اس کے لیے سائڈوں پہ تروپالوں کا انتظام کرتے ہیں، کسی کپڑے کا، کہ اگر سردی میں ہم اس کو بند کرنا چاہیں تو ہم بند کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انوائرمنٹل کنٹرول پولٹری ہاؤسز میں تو ہر چیز آٹومیٹک کنٹرول ہوتی ہے۔ اوپن ہاؤس میں کنسٹرکشن کے یہ بنیادی اصول ہیں کہ وہ ہوادار ہو،
اور نیچے سے آپ کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی اینٹ یا ٹائل یا لگائیں کہ پکا ہو، کچا نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو وہاں پہ ریٹس یا جو نیولا ہے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ دوسرے نمبر پہ وہ بیلنس بھی ہونا چاہیے، اس کی سطح جو لیول ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کا لیٹر کم یا زیادہ اور آپ کو مینیج کرنے میں پرابلم ہوگا۔ بروڈنگ سے پہلے کمرے کی تیاری میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس ایک علیحدہ سے بروڈنگ روم ہے تو آپ اس کو علیحدہ سے اس کی صفائی ستھرائی کریں گے، اور اس میں ڈس انفیکشن اور برتنوں کا ارینجمنٹ، پانی کے فیڈ کے برتنوں کا اور باقی دوسری چیزیں، اور وینٹیلیشن کا آپ نیچے کو برادہ ڈالیں گے، وہ کس قسم کا ہونا چاہیے، اس کے اوپر اخبار ڈالنی ہے، تو یہ آپ ایک بروڈنگ روم میں مینیج کریں گے۔ اچھا، جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اوپن ہاؤسز میں کوشش کریں کہ پانی آٹومیٹک لگائیں، کیونکہ اس کی کاسٹ کم ہے۔ کیونکہ برڈ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ مینولی پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن جب بڑا برڈ ہوتا ہے تو آپ مینولی پانی نہیں ڈال سکتے، اس لیے کوشش کریں کہ آٹومیٹک ارینجمنٹ کریں۔ فیڈ کے برتن اکارڈنگ ٹو آپ ارینج کریں، ایک چھوٹا سا سٹور کنسٹرکٹ کریں، اگر ممکن ہو سکے تو ایک بروڈنگ روم بھی بنائیں، کیونکہ اوپن ہاؤس میں بروڈنگ کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو انوائرمنٹ کنٹرول پالیسی اسی سے۔ اگر آپ اپنے کسی چھوٹا سا بروڈنگ روم بنا لیں تو آپ کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے۔ بروڈنگ روم میں آپ اپنے برتن اکارڈنگ ٹو برڈ رکھیں، اپنی کیپیسٹی رکھیں۔ اوپن ہاؤس میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 3000 سے چھوٹا شیڈ نہ بنائیں، کیونکہ 3000 پہ اگر آپ ایک لیبر رکھیں تو وہ آپ کو فائدہ مند ہوتی ہے، اگر اس سے چھوٹا بنائیں گے تو آپ کی جو لیبر کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے لیول پہ چھوٹا 1000 کا بنایا ہے یا اس سے بھی چھوٹا ہے، جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں، کہ بالکل ہی گھر میں ہی ہیں، لیکن منیمم 3000 کا 3000 کا ایک یونٹ بنائیں، اور اکارڈنگ ٹو اس کے جو پانی کے برتن ہیں، فیڈ کے برتن ہیں، وہ اس کا ارینج کریں۔ سائڈ پہ کپڑا ترپال جس کو کہتے ہیں اس کا خاص ارینجمنٹ کریں۔ اگر ممکن ہو سکے تو دونوں سائڈوں پہ شیلف بنائیں کہ اگر بارش ہو رہی ہے تو ڈائریکٹ اس کے اندر نہ آئے، اگر دھوپ بھی ہے تو وہ بھی کم سے کم اس کے اندر آئے۔ تو اوپن ہاؤسز میں یہ بنیادی سا ہم چیزیں کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم انوائرمنٹ کنٹرول پولٹری ہاؤسز کی بات کریں تو وہ ایک بڑا ہی اسپیشلائز قسم کا ایک شیڈ ہے۔ اس میں آپ لمبائی چوڑائی کے علاوہ جب آپ یہ چیزیں کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کولنگ پیڈ ایک سائڈ پہ آپ نے انسٹال کروانے ہوتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ آپ نے فین، ڈیزرٹ فین یا ایکسل فین یا جو بھی آپ نے پلان کیا ہوا ہے کہ جو آپ کو فیزیبل ہیں یا آپ کے ایکسپرٹ نے آپ کو بتایا۔ انوائرمنٹ کنٹرول پولٹری ہاؤسز میں منیمم جو یونٹ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ 30,000 کا ہے۔ لوگ اس کو اس سے چھوٹا بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کی کاسٹ، انیشیل کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ جب انیشیل کاسٹ بڑھتی ہے تو اس میں جو آپ کا نیکسٹ جو پروفٹ مارجن ہے وہ اس پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس میں آپ جو انوائرمنٹ کنٹرول پولٹری ہاؤسز ہے اس کو آپ ٹوٹلی فینس کرتے ہیں۔ اس کے خاص طور پہ بایو سیکورٹی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ گیٹ کے باہر ڈپ بنایا جاتا ہے کہ اس میں پانی ہو، کوئی گاڑی آئے یا اندر سے باہر یا باہر سے تو وہاں پہ اس میں سے ہو کے گزرے، جس میں کوئی ڈس انفیکٹنٹ ڈالا ہو جاتا ہے۔ آپ سے ایک سیپریٹ روم بنائیں، کوئی وزٹر آتا ہے اس کے کپڑے چینج کریں، ممکن ہو سکے تو وہ باتھ لے، خاص طور پہ چپلیں اس کے لیے یا گم بوٹ اس کے لیے علیحدہ سے رکھیں، جو کوئی باہر سے آئے وہ اس کو چینج کر کے آئے کہ کوئی مائکرو آرگنزم یا کوئی ہارمفل بیکٹیریا یا وائرل اندر نہ آ سکے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنا بڑا یونٹ ہوتا ہے اس میں لاسز آنے کے چانسز بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یوں یونٹ بڑا ہوتا ہے تو آپ کی کیئر کا لیول بھی بڑھ جانا چاہیے۔ تو انوائرمنٹ کنٹرول پولٹری ہاؤسز میں جو ایک آفس ہے اس کا ہم علیحدہ سے ارینج کرتے ہیں، لیبر کے لیے ایک علیحدہ سے ارینج کرتے ہیں۔ جو بیسک پرنسپل ہیں انوائرمنٹ کنٹرول پولٹری ہاؤسز میں، اگر 30,000 کا یونٹ ہے تو یہ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ 2 لوگوں کو وہاں ریکروٹ کریں، ایک گیٹ کیپر اور ایک ٹیکنیشین جو مختلف چیزوں کو دیکھے، اور وہی لوگ صبح کو جو وہاں پہ جو مواد ہوئی ہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہم
انوائرمنٹل کنٹرول پولٹری ہاؤسز میں بھی کچھ لیبر ریکروٹ کرتے ہیں. اگر ایسا ہے تو اس کے لیے آپ ایک علیحدہ سے روم بنائیں اور ان کا خاص خیال رکھیں. فیڈ سائلو اس کے لیے آپ لگاتے ہیں. فیڈ سائلو میں جو کہ فیڈ سٹور ہوتی ہے، آپ کتنوں دنوں کے لیے سٹور کرنی ہے یہ آپ کی مینجمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا آپ کے ایڈمنسٹریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر جو انوائرمنٹل کنٹرول پولٹری ہاؤسز ہوتا ہے اس میں ڈرنکنگ لائن انسٹال ہوتی ہیں اور فیڈنگ لائن علیحدہ سے انسٹال ہوتی ہیں. تو اس کو پراپرلی آپ انسٹال کرواتے ہیں اور اس کو ریگولر چیک رکھتے ہیں. برڈ کے لیے کتنے ڈرنکر ہے، فیڈرز ہے کہ اس پہ کتنے برڈز ہیں، یہ اس کے سائز کے مطابق آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہمیشہ اچھی کمپنی کے ایکوپمنٹ یوز کریں. پھر اس میں مختلف سائٹسوں پہ آپ وینٹس لگی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی ایئر کو انلیٹ کے طور پہ اس کا آپ پراپر ایڈجسٹمنٹ وہاں پہ کرائیں. پھر یہ اس کے اندر ڈفرینٹ جگہ پہ کچھ سینسر لگے ہوتے ہیں ٹیمپریچر کے، ہیومیڈیٹی کے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ آکسیجن کے، اور وہ آپ کنٹرول پینل کے ذریعے آپ اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں، جس کا ریگولر چیک کرنا ہے، ایک دن میں کئی دفعہ چیک کرنا ایک ریگولر فیچر ہونا چاہیے. انوائرمنٹل کنٹرول پولٹری ہاؤسز میں آپ ایک ٹیمپریچر اور نمی کو مینٹین رکھتے ہیں تھرو آٹومیشن، جدید ایکوپمنٹ کے ذریعے، اور اس کو مینیج کرنا نسبتاً ایزی ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں الیکٹریسٹی کا ایشو ہے تو آپ کو الٹرنیٹلی وہاں پہ جنریٹر ہونا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کی ساری جو محنت ہے وہ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں جو لائٹ بند ہوتی ہے وہ موٹیلٹی کی شکل میں نکل جائے. تو جب آپ اوپن ہاؤسز میں بروڈنگ کرتے ہیں تو آپ اسی میں ایک کارنر میں اس کو فینس کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جاتے ہیں. تو انوائرمنٹل کنٹرول پولٹری ہاؤسز میں جو مینجمنٹ ہے وہ نسبتاً اوپن ہاؤس کے ایزی ہوتی ہے. وہاں پہ ڈیزیز آنے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹیمپریچر کنٹرول ہے، اس کا انوائرمنٹ آپ کنٹرول کر رہے ہیں. تو جب برڈ ایک خاص ٹیمپریچر میں اپنے کمفرٹیبل زون میں رہتا ہے تو اس میں ڈیزیز آنے کے چانسز زیادہ ہیں. جبکہ اگر آپ اوپن ہاؤسز میں دیکھیں تو وہاں ٹیمپریچر فلیکچویٹ ہوتا ہے کہ دن کے وقت اگر ٹیمپریچر 40 ہے تو رات کو 30 پہ جاتا ہے. تو یہ ٹیمپریچر ویریشن برڈ میں سپورٹ کرتی ہے دوسری بیماریوں کو جو اس کے اٹیک کر سکے، اس کی قوت مدافعت کو کم کر سکتی ہے. اس کی باڈی کے ٹیمپریچر کو فلیکچویٹ ہونا بہت ساری بیماریوں کو ویلکم کہتا ہے. یہ جو انوائرمنٹل کنٹرول پولٹری ہاؤسز کا کنسٹرکشن کا جو ایک پروسیس ہے یہ بڑا اچھا ہونا چاہیے. اس کی جو مٹیریل ہے وہ آلموسٹ بہتر ہونے چاہیے. تو جب ایک دفعہ آپ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کئی سال یوز کرتے ہیں، جبکہ اوپن ہاؤس میں جو مٹیریل ہوتا ہے وہ آپ عام یوز کرتے ہیں. اچھا، دوسرے نمبر پہ جو کنسٹرکشن کے بعد آپ جب برڈ رکھتے ہیں اس کی جو اسپیس ریکوائرمنٹ ہے یہ دونوں میں ڈفرینٹ ہے. اگر آپ اوپن ہاؤس میں بات کریں تو اگر اس میں آپ ایک برائلر کے لیے 1 اسکوائر فٹ جگہ درکار ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس 3000 برڈ ہیں تو آپ کو 3000 اسکوائر فٹ جگہ درکار ہے. ایز کمپیئر ٹو اگر ہم انوائرمنٹل کنٹرول پولٹری ہاؤس کی بات کریں تو وہاں پہ جو ہم برڈز کو سپیس دیتے ہیں وہ 0.6 to 0.7 اسکوائر فٹ پر برڈ دیتے ہیں. تو انوائرمنٹل کنٹرول ہاؤسز کی جو کیپیسٹی ہے برڈز رکھنے کی، برائلر رکھنے کی، وہ آلموسٹ ڈبل کے قریب ہے ایز کمپیئر ٹو اوپن ہاؤسز. اوپن ہاؤسز میں موسٹلی بیماریاں زیادہ آتی ہیں کیونکہ وہ ایکسپوز ہوتا ہے اپنے نیچر انوائرمنٹ پہ. اگر وہاں پہ ٹیمپریچر زیادہ ہے تو آپ کو جو ٹیمپریچر زیادہ ہونے کے نقصانات ہیں وہ آپ کو بیئر کرنا پڑتے ہیں. ٹائیفائڈ کے چانسز زیادہ ہیں. اگر برسات کا موسم ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہاں پہ ایسی اس سے ریلیونٹ کوکسیڈیوسس یا جو متعلقہ ڈیزیز ہیں اس سے ریلیونٹ وہ آنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو آپ اس کو پھر مصنوعی طریقے سے کچھ نہ کچھ اس کو منیمائز کرتے ہیں، کچھ فینز لگاتے ہیں یا سردیوں میں آپ سائڈوں پہ پردے لگاتے ہیں. اس کے مقابلے میں جب آپ انوائرمنٹل کنٹرول پولٹری ہاؤسز کی بات کرتے ہیں تو وہ ٹوٹلی فینس ہوتا ہے. وہاں پہ ایسی سچویشن نہیں ہوتی. جو برڈ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ ٹیمپریچر وہاں پہ اس کو دیتے ہیں، جو اس کی نمی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ اس کو وہ مہیا کرتے ہیں.
تو اس میں مواد کے چانسز کم ہوتے ہیں، اور ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آج کل آپ زیادہ تر جو فارمنگ کریں وہ انوائرمنٹل کنٹرول پولٹری ہاؤسز میں کریں۔ عزیز طلبہ، پولٹری فارمنگ میں آج ہم نے خاص طور پہ آپ کو بتایا کہ اس کی کنسٹرکشن کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور اس میں کون کون سی اکوپمنٹ یوز ہوتے ہیں، اور اس کا کیا کیا آگے آپ کو اس کا فائدہ ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا کیا کیا نقصان ہے۔ اور خاص طور پہ ہم نے دونوں جو ہاؤسز ہیں، اوپن ہاؤسز اور انوائرمنٹل کنٹرول پولٹری ہاؤسز، اس کا ہم نے کمپیریزن بھی کیا کہ کون سا اس میں بہتر ہے، کس میں پروفٹ مارجن زیادہ ہے، کس میں اکنامکس لاسز کیا آتا ہے، جس میں مورٹیلٹی زیادہ آتی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے چھوٹا سا آپ سے شیئر کیا نالج، یہ آپ کے کام آئے گا اور آپ کے لیے ایک اچھا بزنس ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔